وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 152. آج کا موضوع اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 152. لفظی ترجمہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اور میرا شکریہ ادا کرو اور ناشکری نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو. سامنے کرم، اگر ایک لحاظ سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک آیت جو ہے یہ ہمارے تمام زندگی کی کامیابی کی کنجی ہے. یعنی اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس میں کامیابی کا راز جو ہے وہ یہ آیت ہے، اور اس میں تمام جو طریقہ کار ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے کامیابی کے لیے. تو بہرحال گزشتہ سبق میں بھی اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور آج بھی ہم اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد کرو. آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں اس کا ترجمہ بتایا تھا کہ مجھے اطاعت کے ذریعے یاد کرو، میرا حکم مانو. فَاذْكُرُونِي. اور دیکھیں، یہ ذکر الہی پہ بھی میں نے آپ کو کل بات کی تھی کہ ذکر الہی حقیقت میں کیا ہے، اور اس تمام جو میں نے بیان کیا تھا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے انسان کا. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ایک بہت بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے، بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہے، اور وہ ایسا انعام ہے جس کا اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. یعنی کچھ اس کے متعلق کچھ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ملاقات ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، اور وہ اللہ کا قرب ہے. تو بہرحال یہ نعمت عظیمہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے. اور دیکھیں، اگر میں ایک اور طریقے سے آپ کو یعنی اس بات کی جو دلیل ہے
وہ ایک اور طریقے سے اگر میں آپ کو دوں تو وہ یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں۔ دیکھیں خلیفہ کیا ہوتا ہے، یعنی نائب۔ اب یہ نائب میں اتنا بہت بڑا مفہوم ہے کہ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، یعنی اس کے مفہوم میں دیکھیں نائب اور پھر امیر ہے اور پھر نائب ہے، ایک بڑی ہستی ہے اور اس کا نائب ہے۔ تو وہ اگر میں اس وقت جو میں جس لحاظ سے آپ کو بات کر رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں، یعنی انسان میں اتنی استعداد موجود ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو کے اتنا اس کے قریب ہو کہ وہ بالکل اس کا نائب بن جائے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب یہ اللہ کا رنگ لے لے۔ صبغت اللہ میں یہ مضمون میں نے یعنی قرآن میں آیا ہے، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی اللہ کا رنگ لینے کی خاصیت جو ہے وہ حضرت انسان میں موجود ہے۔ اللہ کی کوئی اور ایسی مخلوق نہیں ہے جس میں یہ اہلیت اور استعداد موجود ہو کہ وہ اللہ کا رنگ لے لے۔ یہ بات نوٹ کریں اور اس پہ سوچیں، کوئی ایسی مخلوق نہیں انسان کے علاوہ کہ وہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لے۔ اور یہ اللہ کا رنگ چڑھانے کی جو صفت ہے یہی اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ اور جب آپ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیں گے تو آپ اللہ کے دیدار، اس کی ملاقات اور اس کے قرب کے مستحق بن جائیں گے۔ یہ جملہ ہے لیکن اس کو ذرا نوٹ کر لیں، اگر آپ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیں گے تو اب آپ اللہ کے دیدار، اس کے قرب اور اس کے ملاقات کے مستحق بن گئے۔ دیکھیں مستحق کو، جو چیز کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے دیتا ہے۔ یہ استحقاق لے کے، یعنی استحقاق کی استعداد لے کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھجوایا ہے، یا روح کو جسم دیا ہے، یا اس کو زندگی عنایت فرمائی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب آج کی جو آیت ہے سامنے کرام، فَاذْكُرُونِی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی یاد، انسان دنیا میں اللہ کی یاد میں سارا وقت جو ہے اللہ کی یاد میں بسر کرے۔ اس کی میں نے وضاحت کی تھی گزشتہ سبق میں، کسی نے نہیں سنا ہے تو وہ بھی سن لیں۔ یعنی اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دے۔ اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کے رضاؤں کی تلاش، یا اس کی یعنی اللہ کی یاد در حقیقت یہ ہے کہ آپ زندگی وقف کر دیں اللہ کی رضاؤں کی تکمیل کے لیے۔ اور یہ صفت جو ہے سامنے کرام، تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو قرآن میں ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعریف آئی ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کی، یعنی اللہ کی اپنی زندگی وقف کر دی ہے اللہ کی رضاؤں کی تکمیل کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ رؤوف بالعباد، بہت شفیق، رؤوف الرحیم۔ تو یہ ایک یعنی کمال ہے۔ انسان، اگر میں اس آیت کو ایک اور موضوع بھی دے دوں تو وہ یہ ہوگا کہ انسان اپنے کمال کو کیسے پہنچے گا، انسان اپنی معراج کو کیسے حاصل کرے گا، تو اس کا جواب اس آیت میں ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔
تم مجھے یاد رکھو، مجھے بھلاؤ نہیں۔ اور یہ دیکھیں ہمارے ذہن میں تو، میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا، ہمارے ذہن میں تو ذکر الہی کی کوئی محدود سی تشریح ہے، اور وہ تشریح یعنی جو ہونی چاہیے اس کے تقاضوں پر پوری نہیں اترتی۔ ذکر کا اصل تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ کو بھلائیں نہیں، زندگی کے کسی بھی معاملے میں اور کسی بھی وقت، زندگی گزارتے وقت کسی بھی وقت اور کسی بھی معاملے میں آپ اللہ کی یاد کو بھلائیں نہیں۔ یہ اللہ کی یاد ہے، فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو۔ تو یہ اللہ کی یاد جو ہے، اس کا جو متضاد ہے وہ بھلا دینا ہے۔ اور الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن میں جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں یا جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں، مجرم ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی صفت کیا ہے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں ہیں اور وہ سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ۔ اب اس میں بھی ذکر کا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، دیکھیں قرآن کا اگر آپ ایک وسیع مطالعہ رکھیں اور قرآن میں تدبر کریں، تفکر کریں، تو آپ کے یعنی جو نقاط ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے، جو یعنی قیمتی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائیں گی۔ ذکر کا میں نے متضاد بیان کیا ہے، بھلا دینا۔ اور جو آیت میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، تو اس میں جو ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں ہیں اور یہ سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور تم اے لوگو، تم مانند ایسے لوگوں کی نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو نتیجتاً وہ ان سے خود اپنا آپ بھول گیا۔ اب یہ دیکھیں، نسو فلما نسو ما ذکروا بہ، جب انہوں نے بھلا دیا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ تو نسیان، ذکر اور نسیان، یاد رکھنا اور بھلا دینا۔ دیکھیں میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ قرآن کے جو حقیقی معنی ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں اور قرآن کی تہ تک اتریں کہ قرآن کا مدعا کیا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے۔ اور تو پھر آپ کو یعنی نقاط کھلتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو بھی محنت کرے گا میری بارے میں، میرے راستے کے بارے میں، تو میں اس پہ بہت سے دروازے اس پر کھول دوں گا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنے بہت سے راستے کھول دوں گا۔ بہرحال فَاسْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، مجھے بھلاؤ نہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اس وقت دو گروہ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی یاد میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھ کے لیے کہتا ہوں کہ خاتون خانہ ہے، وہ گھر بیٹھی قرآن شریف پڑھ رہی ہیں، میاں آتا ہے تو اس کا نہ استقبال ہے، نہ اس کو پوچھ رہی ہے، نہ وہ، کیوں کہ وہ ناراض ہے، اور پڑھ رہی ہے قرآن۔ ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، یعنی قرآن کی تلاوت، اب قرآن کو تو آپ کو یعنی اس میری بات سے میں کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم نے اسلام، قرآن، نبی، اللہ، یہ ایک رسمی طور پر ہمارے دعوے ہیں. اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور قرآن پاک، یہ رسمی طور پہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. در حقیقت جو یہ تمام ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے، ایمان بالکتاب ہے، اس کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے. اگر قرآن ہمارے عمل میں نہیں ہے تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر اللہ کی توحید کے ہم قائل نہیں ہیں عملی طور پہ، تو اللہ کو مطلب یہ ہے کہ اللہ جب آپ کا معبود نہیں ہے تو پھر آپ کا معبود غیر اللہ ہے. اگر رسول کی آپ اطاعت نہیں کر رہے تو آپ رسول کے راستے کے خلاف زندگی گزار رہے. اور ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ، یعنی کچھ ہو سکتا ہے میں اس میں آگے پیچھے ہو جاؤں آیت کی تلاوت میں، پوری طرح شاید یاد نہ ہو مجھے، لیکن اس کا مفہوم میں ضرور بیان کر دوں گا. لیکن آیت بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں جتنی مجھے یاد ہے. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے بھی مخالفت کا راستہ اختیار کر لیا اللہ سے، اللہ کی اور رسول کی، اللہ کے حکم اور رسول کی طریقے کی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے راستے سے ہٹ کے چل دیا، تو ہم جہاں یہ پلٹا ہے اس کو پلٹا دیں گے، چھوڑ دیں گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ، اس کا ٹھکانہ اب جہنم ہے، اور یہ وہ بہت بری واپس لوٹنے کی جگہ ہے. یہ اس کا مفہوم ہے آیت کا. اب آپ اپنا یعنی اس معاشرے کا اندازہ لگا لیں، اس امت مسلمہ کا اندازہ لگا لیں کہ یہ آیا اللہ کے حکم، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، رسول کے راستے پر چل رہا ہے. تو اس دونوں سوالات کا جواب نفی میں ہے. نہ ہم من حیث القوم یا من حیث الافراد، نہ اللہ کے رسول، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں عملی طور پہ. دیکھیں، عملی جو چیز ہوتی ہے وہ زیادہ مستحکم ہوتی ہے. قرآن میں جہاں بھی ایمان باللہ کا تذکرہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عمل سے مشروط کیا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ کبھی یعنی یہ ایک خناس ہے ہمارے ذہنوں میں کہ بس ہم تو امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں، بس ہماری بخشش پکی ہے. خواہ وہ ہم دوزخ میں چند غوطے کھا لیں، کچھ دن رہ لیں، لیکن جائیں گے ہم جنت میں. یہ ایک خناس ہے، یہ غلط ہے. سامنے کرام، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے. ایسا سوچنا چھوڑ دیں. اصل تو ایمان باللہ ہے اور عمل صالح ہے. قرآن کے حساب سے دیکھیں، اللہ اتھارٹی ہے کہ جنت میں کون جائے گا یا دوزخ میں کون جائے گا. اتھارٹی ہم تو نہیں ہے. تِلْکَ أَمَانِيُّکُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ. ہماری طرح یہ زعم جو ہیں وہ یہود و نصارہ پہلے بھی رکھتے تھے، اب بھی وہی رکھتے ہیں. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. قرآن میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یہودی کہتے ہیں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں صرف عیسائی جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ان کی امیدیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جو آیت ہے اس میں وضاحت سے بیان کر دیا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اے مومنو، اے مسلمانوں، اے زبانی ایمان کے دعوے دارو، تم نے جو نجات کی امیدیں لگائی ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری امیدوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا اور نہ اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو ہم نے تو ایسی امیدیں لگائی ہوئی ہیں
اللہ غفور الرحیم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ ایمان آپ کے دل میں نہیں ہے تو ظاہری اسلام آپ کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر آپ اس آیت کے مصداق بن جائیں گے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبانی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، مومنوں کو، لیکن دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن صرف اپنے آپ کو۔ تو بہرحال میں فذکرونی کی بات کر رہا تھا سامعین کرام کہ آپ تھوڑا سا اس آیت کے مفہوم کو سمجھیں۔ ذکر ایک چیز ہے جو آپ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، ذکر الہی، آپ ذکر میں ڈوب جاتے ہیں اور دائمی ذاکر بن جاتے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائمی ذاکر تھے۔ اسی طرح مومن جو ان کا امتی ہے، وہ اگر دائمی ذاکر نہ ہو تو پھر تو قرآن کی جو دوسری آیت ہے وہ پڑھنی پڑے گی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، کہ تم کتاب کے بعض حصے پہ تو یقین کر لیتے ہو، بعض سے انکار کرتے ہو، بعض کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے، بس کیا ہے بدلہ؟ جو تم میں سے ایسا کرے گا، لیکن رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف وہ لوٹایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ بہرحال یاد الہی در حقیقت یہ ہے، میں مختصر طور پہ آپ کو یہ یعنی مضمون کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ذاکر وہ ہے، ذاکر کہ جس کی زندگی بامقصد ہو، جس کی زندگی کا مقصد اللہ ہو، اور جس نے عزم کر لیا ہو کہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، جس نے اپنی مال و جان کا اختیار اللہ پہ بیچ دیا ہو۔ یہ ذاکر کی میں آپ کو تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ ذاکر وہ ہے جو ایک بامقصد زندگی گزار رہا ہو، ذاکر وہ ہے جس نے اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہو، رسول یا نائب رسول کے ذریعے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی انسان بھی براہ راست اللہ سے معاملات طے نہیں کر سکتا، یہ سارے انسان کے ذریعے طے ہوں گے، انسان کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد ان کے سچے امتی جو ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو اہل ذکر ہیں قرآن کے حساب سے، اور جو سچے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ پہ آپ نے یہ سودا کرنا ہوگا۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے آپ نے ایک انسان کی رہنمائی لینی ہوگی، انسان سے رہنمائی لینا ہوگا۔ بغیر رہنما کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بغیر ذریعے کے آپ اللہ سے اپنے معاملات خود نہیں طے کر سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو یہ میں ذاکر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ذاکر وہ ہے جو بامقصد زندگی گزار رہا ہو، جو جس کا یہ ایک یقین ہو کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ میرا خالق ہے، اور وہی میرا رب ہے، وہی میرا معبود ہے، وہی میرا محبوب ہے، وہی میرا مقصود ہے، وہی مجھے مطلوب ہے، یہ ذاکر۔ اچھا، پھر جس کی زندگی اس نے اپنا اختیار اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دیا ہو، اب یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنے کا مصمم ارادہ کر کے رسول کے، قرآن کے حکم، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا پکا ارادہ کر کے اس راستے پر چل پڑے، یہ ذاکر ہے، یہ ذاکر ہے۔ لیکن اس کے برمقابل اگر کوئی کسی کی زندگی کا مقصد دنیا ہے اور ما فیہا ہے، یعنی جو غافل ہے، دیکھیں غافل اور ذاکر، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ
جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اب میں غافل کا تذکرہ کرتا ہوں۔ غافل شخص وہ ہے جو اللہ کی بجائے جس کی زندگی کا مقصد دنیا اور ما فیہا ہو، دنیا ہی کی کامیابی اس کی، یعنی اس کی نظر میں دنیا کی کامیابی اصل ہو، اور اس نے اپنی تمام دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا کے لیے وقف کر دی ہو، اور آخرت ثانوی درجہ رکھتی ہو۔ وہ شخص جو غافل ہے، وہ اس کی ترجیح جو ہے دنیا ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا اور ما فیہا سے، اور اس کا دل دنیا میں، اس کے دل میں دنیا ہے، اور دنیا ہی اس کا مقصود، محبوب اور مطلوب ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری عام کیفیت ہے۔ اسلام تو، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام تو ایک پریکٹیکل چیز ہے۔ اسلام تو ایک منزل بتاتا ہے ہمیں، اور پھر اس کا راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اختیار نہیں کرنا، وہ تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کا شمار پھر غافلوں میں ہوگا۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، آپ کا مقصد حیات اللہ نہیں ہے، تو اب آپ کا شمار جو ہے غافلین میں سے ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ واضح طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں مغالطے کا شکار نہ ہو جائے کہ بھئی میں نے تو ابھی نماز پڑھی، اور 5 وقت کی نمازی ہوں میں، اور میں جو ہے قرآن کی تلاوت، روزے، یہ وہ، یہ سب، ابھی میں عمرہ کر کے آیا ہوں یا آئی ہوں۔ تو دیکھیں، یہ باتیں نہیں ہیں۔ اصل تو نیت دیکھی جائے گی۔ آپ کی زندگی کی نیت اگر دنیا اور ما فیہا ہے تو آپ غافل ہیں۔ اب اس میں آپ نے کلمے بھی پڑھ لیے، اور تسبیحات بھی پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اور تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن آپ کی منزل دنیا ہے، اللہ نہیں ہے، تو آپ غافل ہیں، اور آپ کو شدید نقصان ہوگا دنیا میں بھی۔ دنیا کی زندگی آپ کی اچھی نہیں گزرے گی، اور قیامت کے دن دنیا میں رسوائی، یہ میں اللہ کے الفاظ کہہ رہا ہوں، لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ دنیا میں رسوائی اور عذاب، آخرت میں عذاب، شدید عذاب۔ غافل، ذاکر اور غافل، یہ 2 چیزیں ہیں سامنے کرو، لیکن انسان کی نجات اللہ کی یاد میں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور میں نے کوشش کی ہے سامنے کرام کہ آپ کو اچھے طریقے سے وضاحت کر دوں، اور دیکھیں اس میں تو آپ سے کسی اجر کا طالب تو نہیں ہوں، آپ کو معلوم ہے، کسی قسم کے اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور میں اللہ ہی کا ہوں۔ تو لیکن میں آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس پیغام کو قبول کر لیں گے تو اس میں آپ کی اپنی بھلائی ہے، اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے تو اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے۔ میرا کام تو پہنچانا ہے، اور اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے میں نے آپ کو یہ سارا مضمون یعنی ادا کر دیا۔ ذاکر اور غافل، یہ 2 بات نوٹ کر لیں۔ میں نے آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں دیکھیں اس وقت، اب آغاز سے لے کر ابد تک 2 لوگوں کے گروہ ہیں، ایک ذاکرین ہے اور ایک غافلین ہے۔ ذاکر، غافل، دونوں کی میں نے آپ کو الگ الگ تشریحات کر دی کہ ذاکر کون ہے اور غافل کون ہے۔ اور یہ زبانی جو ہم مشق کرتے ہیں، یہ جو ہے، یعنی اگر کوئی شخص ذاکر ہے اور پھر وہ ذاکر ہے جس کی میں نے آپ کو تشریح کی، اور پھر وہ اس کی زبان سے بھی انشاءاللہ اللہ ہی اللہ ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ عملی طور پہ ذاکر ہے تو اس کی زبان سے بھی اللہ نکلے گا، اللہ کا شکر ہوگا، اور اللہ ہی کا نام وہ جپے گا۔ لیکن اگر کوئی غافل ہے، اور اس کی زبان ذکر میں مصروف ہے لیکن وہ ہے غافل، تو اس یاد کا، ان تسبیحات کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم
واشکروا لی ولا تکفرون. ترجمہ سنا دیں. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.